ایک زمانے کی بات ہے، سبز پہاڑوں اور نیلی ندیوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں ایک پیاری تجسس سے بھرپور لڑکی رہتی تھی جس کا نام انایا تھا۔ انایا کے گھنگھرالے سیاہ بال، چمکتی ہوئی سبز آنکھیں اور خوابوں سے بھرا دل تھا۔ اپنی امی زینب ابو حماد کے ساتھ ایک چھوٹے سے پتھروں کے گھر میں رہتی تھی جس کے ارد گرد رنگ برنگے پھول کھلے رہتے تھے۔ ہر صبح انایا پرندوں کی آواز سے جاگتی اور شام کو اپنی امی سے جادوئی کہانیاں سنتی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص راز ضرور چھپا ہے۔ ایک دن دوپہر کو آسمان پر بادل چھایا ہوا تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ انایا کھڑکی کے پاس بیٹھی تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا آدمی کھڑا تھا۔ اسے نیلا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک سنہری مہر والا خط۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ خط انایا کے لیے۔ انایا حیران ہو گئی۔ خط پر ایک تاج بنا ہوا تھا۔ انایا نے خط کھولا تو خوبصورت لکھائی میں لکھا ہوا تھا، پیاری انایا، تمہاری خالہ شہزادی زرینہ نے اپنے محل اور خزانے کی وارث تمہیں بنایا ہے۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، شہزادی انایا۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں شہزادی؟ امی نے اسے گلے لگایا اور ابو مسکرا کر بولے، لگتا ہے ہماری بیٹی واقعی خاص ہے۔ لیکن انایا کے دل میں سوال تھا، کیسے اپنے گھر چھوڑنا چاہیے؟ کیا محل واقعی جادوئی ہوگا؟ جادوئی چابی۔ اگلی صبح انایا باغ میں گئی تو گھاس میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہ ایک سنہری چابی تھی جس کی شکل چاند کی طرح تھی۔ انایا نے اسے اٹھایا اور سوچنے لگی، شاید یہ محل کی ہو۔ محل کا سفر۔ گاؤں کے کنارے خوبصورت بگھی کھڑی تھی۔ وہی آدمی انتظار کر رہا تھا۔ میں فاروق ہوں، اس سے جھک کر کہا، میں آپ کو چاندنی وادی کے محل تک لے جانے آیا ہوں۔ انایا نے اپنی امی ابو کو گلے لگایا اور بگھی میں بیٹھ گئی۔ راستہ لمبا تھا، وہ گھنے جنگلوں، چمکتی ندیوں اور دھند میں چھپے پہاڑوں سے گزری۔ فاروق صاحب نے بتایا، شہزادی زرینہ بہت مہربان تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک دن ایک بہادر لڑکی آئے گی جو سب کچھ بدل دے گی۔ جادوئی محل۔ شام کے وقت وہ ایک شاندار محل کے سامنے پہنچے۔ محل سفید پتھروں سے بنا تھا اور اس کے برج بادلوں کو چھو رہے تھے۔ انایا حیرت سے بولی، یہ تو خواب جیسا ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں تھیں، کچھ دروازے خود بخود کھلتے تھے، فضا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ پرسرا صندوق۔ انایا کے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس میں چاند کی شکل کا تالا تھا۔ انایا نے چابی لگائی، تالا کھل گیا۔ اندر ایک خط تھا، یہ شہزادی زرینہ کا تھا۔ اس میں لکھا تھا، پیاری انایا، اگر تم ایک سچی شہزادی بننا چاہتی ہو تو تمہیں 5 خزانے تلاش کرنے ہوں گے: دنائی، مہربانی، ہمت، دوستی اور سچائی۔ پہلا خزانہ دنائی۔ انایا لائبریری گئی، وہاں ایک چمکتی ہوئی کتاب رکھی تھی، اس پر لکھا تھا، کتاب دنائی۔ کتاب کھولتی تصویریں حرکت کرنے لگیں۔ انایا نے سمجھا دنائی سوال پوچھنے سے آتی ہے۔ دوسرا خزانہ مہربانی۔ باورچی خانے میں ایک زخمی چڑیا پڑی تھی۔ انایا نے اسے پانی پلایا اور کپڑے میں لپیٹ دیا۔ چڑیا کے پروں کے نیچے ایک سنہری دل تھا۔ انایا کی دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔ تیسرا خزانہ ہمت۔ محل کے تہہ خانے میں ایک اندھیرا راستہ تھا۔ وہ ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی گئی۔ آخر میں اسے ایک چمکتی تلوار کی شکل کا نشان ملا جس پر لکھا تھا، بہادر کے لیے۔ چوتھا خزانہ دوستی۔ باغ میں اسے ایک ایسی لڑکی ملی جو انسان نہیں بلکہ پری تھی۔ دونوں جلد دوست بن گئے۔ مریم نے اسے ایک سبز ربن دیا۔ اس طرح چوتھی شرط بھی پوری ہوئی۔ پانچواں خزانہ سچائی۔ یہ سب سے مشکل تھا۔ انایا کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ڈھونڈے۔ ایک دن فاروق صاحب نے پوچھا، کیا تم کبھی ڈرتی نہیں؟ انایا نے سچ بتایا، میں بہت ڈرتی ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں بہادر بننے کی۔ فاروق صاحب مسکرائے اور اسے ایک چھوٹا آئینہ دیا۔ یہ سچائی کا خزانہ ہے۔ جادو کا آغاز۔ انایا نے 5 خزانے صندوق میں رکھ دیے۔ صندوق روشن ہو گیا۔ شہزادی زرینہ کی تصویر زندہ سی لگنے لگی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، تم کامیاب ہو گئی۔ ایک نئی مہم۔ ایک رات انایا نے محل کے باغ میں خفیہ دروازہ دیکھا۔ وہ ایک جادوئی جنگل میں جاتا تھا۔ وہاں درختوں پر چمکتی روشنیاں تھیں۔ ایک سفید ہرن اس کے سامنے آیا۔ ہرن نے جیسے راستہ دکھایا۔ وہ ایک جھیل تک پہنچی۔ جھیل کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ پانی میں ایک تحریر ظاہر ہوئی، اصل شہزادی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ انایا ایک مہربان شہزادی بن گئی۔ بچے اس کے محل میں آتے تو وہ ان کو کھیلنے کی اجازت دیتی، وہ سب کو کہانیاں سناتی۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی محل میں لے آئی۔ محل ہنسی سے بھر گیا۔ آخری راز۔ ایک رات کتاب خود کھلی، اس پر لکھا تھا، پیاری انایا، تم صرف میری وارث نہیں، میرا خواب ہو۔ انایا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یوں چاندنی وادی کی شہزادی انایا اپنی مہربانی، ہمت اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل شہزادی یا عظمت تاج یا محل سے نہیں بلکہ اچھے دل سے بنتی ہے۔ تجسس ہمیں نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مہربانی ہمیں دوسروں کے قریب کرتی ہے۔ ہمت ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا سکھاتی ہے اور دوستی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ سچی عظمت اچھے اخلاق، ہمت اور مہربانی میں ہوتی ہے، نہ کہ دولت اور شان و شوکت میں۔